اگلی آیت والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور وہ لوگ جو زنا کی تہمت لگائیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا پھر وہ نہ لائیں بأربعة شہداء 4 گواہ، تو کیا کرو فجلدوہم 80 جلدہ، کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم اور نہ تم قبول کرو ان کے لیے شہادتن گواہی ابدا کبھی بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور ایسے لوگ وہی فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ پچھلی آیات میں حد زنا کی بات ہو رہی تھی اور یہاں حد قذف کی، قاف ذال فا۔ قذف کہتے ہیں کسی کو زنا یا لواطت کا الزام دینا، کسی کے اوپر الزام لگانا، کس چیز کا؟ کہ وہ زناکار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا، کیونکہ پیچھے آیا تھا نا کہ حد جاری کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ 4 مرد گواہی دیں۔ اگر 4 مرد کسی عورت یا مرد کے خلاف گواہی دے دیتے ہیں تو اس کو سزا ملے گی۔ اب بعض اوقات لوگوں کے درمیان کچھ دشمنیاں ہو جاتی ہیں، کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو پٹوائیں۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہیاں لے آئیں۔ تو اب اس کا سدباب کیا جا رہا ہے کہ کسی پر ناحق ظلم نہ ہو۔ گواہی کے قانون کو بھی اتنا سخت بنایا گیا کہ ہر شخص اٹھ کے گواہی نہ دے۔ اور پھر وہ بھی آپ دیکھیں کہ پیچھے یعنی کہ اسلام ہر ایک کو پٹوانا ہی چاہتا ہے، 4 مرد عاقل بالغ مسلم اور پھر عادل اتنی شرائط کے ساتھ گواہی دیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کی گواہی بھی کچی پکی ہوئی تو حد جاری نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص کسی کے خلاف منہ نہ کھولے، کسی کے اوپر ایسا کوئی الزام نہ لگائے۔ اگرچہ یہاں عورتوں کا ذکر ہوا محسنات کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی مرد کے اوپر یہ الزام لگائے تو اس کی سزا نہیں، اس کی بھی یہی سزا ہے۔ عورت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ عمومی طور پر عورت کمزور ہوتی، اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اور اس کے اوپر الزام لگانا بھی نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اس لیے کیونکہ مرد کے اوپر اگر کوئی الزام لگائے تو اس کو سوچ سمجھ کیسی بات کرنی پڑے گی، وہ اپنا بدلہ خود بھی جا کے لے لیں گے۔ لیکن عورت کے اوپر اگر کوئی مرد الزام لگا رہا ہے تو عام طور پہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محسنات کا ذکر کیا، اور محسنات میں اس بات کی بھی قید آ گئی کہ وہ پاک دامن ہو۔ اگر کسی عورت کی شہرت ہی خراب ہے تو پھر معاملہ مختلف ہوگا، لیکن ایک عورت جو ایک اچھے خاندانی ماحول میں پلی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی قباحت نہیں پائی جاتی، اور پھر اس کے اوپر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو اس صورت میں پھر تہمت لگانے والے کی شدید پکڑ ہوگی۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لائے، تہمت لگانے والا یہ 4 کی شرط پوری نہ کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کسی ایک شخص نے اکیلے کسی کو ایسا کوئی جرم کرتے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ جا کے حاکم کے پاس شکایت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ یعنی وہ 4 کا قرم پورا نہ ہو۔ اور اگر کسی نے ایسی برائی دیکھ بھی لی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی تو اس کو حق نہیں کہ وہ اپنی منہ سے ایک لفظ بھی نکالے۔ اگر اس نے کوئی ایسا جملہ بھی بولا یا اشارتاً بھی کوئی ایسی بات کی تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس کی شامت آئے گی۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کے جہاں اور بہت سے فوائد ہیں کہ کسی اور کو ناجائز ناحق پٹوایا نہ جائے، وہاں اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ناجائز تعلقات کے چرچے نہ ہوں، لوگ دوسروں کی عزت نہ اچھالیں، معاشرے کے اندر ایک زناکارانہ ماحول نہ پیدا ہو۔ اب دیکھیے کہ اگر ہر دوسرا بندہ اس قسم کی بات کر رہا ہو، ہے تمہیں پتا ہے فلاں ایسا ہے، اب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کے پاس کوئی 4 گواہ نہیں، اور اس طرح کسی معصوم بھولی بھالی عورت کی عزت پامال ہو رہی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا ان لوگوں کو؟ نہیں، اس پہ قدغن لگایا گیا، اس کی روک کی گئی۔
اور الزام لگانے والے کو دھر لیا گیا اور اس پر حد جاری کی گئی، اور وہ حد کیا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، نمبر 2 کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. اب کبھی بھی کے معنوں میں اختلاف ہوا کہ مرتے دم تک، یا دوسرا معنی ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کر لیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، حدیں توڑنے والے ہیں. حد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان سے لوگوں کو روکنا، کس سے؟ مار کے یا قتل کے ذریعے، جیسے قاتل ہوتا ہے. تو حدود اللہ جو ہیں ان کو محارم کہا گیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، جن کی روک تھام کی گئی. تو اس آیت میں حد قذف بیان ہوئی، یعنی اس کا حکم بیان ہوا. تو اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ الزام لگانے والا مسلمان ہو، عاقل، بالغ ہو. نمبر 2 جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ عورت پاک دامن ہو، لوگوں میں اس کی شہرت گندی نہ ہو. نمبر 3 الزام لگانے والا 4 گواہ الزام کی سچائی پہ پیش نہ کر سکے. نمبر 4 جس پر الزام لگا ہے وہ حد کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ اس کو حق ہے کہ چاہے تو کسی کو سزا دلوائے، پٹوائے، اور چاہے تو اس کو معاف کر دے. اگر جس پہ الزام لگا ہے وہ معاف کر دے تو حد ساکت ہو سکتی ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ عورت کو تحفظ دیا گیا ہے، یعنی اسلام میں عورت کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے کہ کوئی اس کی عزت کو نہ اچھالے، کوئی کسی کی بیٹی، بیوی، بہن کو بدنام نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کوئی مینیپولیٹ کر کے ان کا غلط استعمال نہ کرے. ایک پاکیزہ معاشرہ جنم لے جس میں لوگ دوسروں کے سکینڈلز کے چرچے نہ کریں، اس قسم کی باتیں لوگوں کا عمومی مزاج نہ بنے. جہاں زنا بہت بڑا جرم ہے وہاں زنا کی تہمت لگانا یا کسی کو مورد الزام ٹھہرانا بھی بہت بڑا جرم ہے. یعنی اسلام صرف زنا ہی کو کنڈم نہیں کرتا بلکہ کسی پر زنا کا الزام لگانے کو بھی کنڈم کرتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی عیب برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی ضد ہوتی، کوئی عداوت ہوتی، بعض اوقات کوئی خاندانی دشمنی ہوتی، اور انسان اس سے خود انتقام نہیں لے سکتا. تو پھر کیا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ اس شخص کو پکڑوا دیا جائے. جیسے جھوٹی FIR کٹوا دی جاتی، ہوتا ہے ایسے. وہ کب کٹتی؟ جب کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی ہے تو اس پہ جھوٹا الزام لگا کے اس کے خلاف جا کے کٹوا دی جاتی، اور وہ جائے تھانوں کے چکر لگائے. بعض اوقات کسی کو اسی طرح پکڑوا دیا جاتا ہے. پھر فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کریں. کس کی؟ اپنی اس عادت کی. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اصلاح میں یہ بھی شامل ہے کہ جس کے خلاف الزام لگایا اس سے معافی مانگی جائے. یعنی صرف توبہ نہیں بلکہ اصلاح ضروری ہے. توبہ تو انسان اللہ سے کرتا ہے نا، اور اصلاح کس چیز کی کرتا ہے؟ جس چیز کو بگاڑا تھا، یعنی جس کے خلاف الزام لگایا تھا اس کی تردید کرے کہ میں نے غلط بات کی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر اس شخص کو معافی مل جائے گی. اب جہاں الزام لگانے کی اتنی بڑی سزا رکھی گئی اور زنا کی سزا کے لیے 4 گواہوں کی شرط رکھی گئی، تو اس میں ایک ایکسپشنل صورت بھی بتا دی گئی. لہذا آیت نمبر 6 میں حد لعان یا قانون لعان کا ذکر ہے، جس میں زنا کا الزام کسی باہر کے شخص پر نہیں، مرد اپنی بیوی پہ لگاتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہو؟ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں. کس چیز کا؟ زنا کا. ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے، الا انفسہم، مگر ان کے اپنے نفس، وہ خود ہی یعنی شاہد ہوتے ہیں. فشہادت احدہم، تو گواہی ان میں سے ایک کی، 4 شہادات،
4 گواہیوں کی طرح ہوگی، باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی قسم کھا کے ان کی گواہی 4 مردوں کے برابر ہو جائے گی. انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ البتہ سچے ہیں. والخامسۃ، اور 5ویں بار، ان لعنت اللہ، کہ بے شک اللہ کی لعنت، علیہ، اس پر ہے، ان کان من الکاذبین، اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے. کون؟ الزام لگانے والا. اب بات یہ ہے کہ انسان اگر کسی غیر عورت کو برا کام کرتے دیکھتا ہے تو اگنور کر سکتا ہے، اس کے پاس 4 گواہ نہیں تو کیا کرے گا؟ کہے گا کہ اگر میں بولا تو میری پیٹھ پہ 80 کوڑے برسیں گے، تو بہتر ہے کہ میں خاموش ہی رہوں. لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے گھر میں ایسا کام کرتے ہوئے دیکھے، کیا وہ خاموش رہ سکتا ہے؟ کیا وہ صبر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کا معاملہ باقی قانون سے الگ کر دیا گیا. اور وہ کیا ہے کہ ایسی صورت میں پھر مرد حاکم کے پاس جا کر اللہ کے نام کی 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی اس بات میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اب اگر وہ ایسا کر لے، یعنی یہ 5 شرائط پوری کر دے، 4 قسمیں اور 5ویں دفعہ لعنت کی بات، اسی سے قانون لعان ہے یہ، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی جب یہ بات پوری ہو جائے تو اس کی بیوی کو طلاق بائنہ ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے اس مرد پہ حرام ہو جائے گی، لیکن اسے مہر دینا ہوگا. بیوی پر زنا کی حد قائم کی جائے گی، اور یہ ساقط نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ بھی لعان کرے. اور وہ کیسے کرے گی؟ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ ہٹائے گی اپنے سے عذاب. کون؟ عورت. کس طرح ہٹائے گی؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ عورت گواہی دے گی 4 گواہیاں اللہ کے نام کی، یعنی 4 دفعہ قسم کھائے گی. کیا قسم کھائے گی؟ کہ میں نے ایسا جرم نہیں کیا. اور انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ مرد البتہ جھوٹوں میں سے ہے، کہ میرے شوہر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے. اگر تو مرد مقرر طریقے پہ قسم کھا لے اور عورت خاموش رہے تو مرد کے بیان کو مان کر عورت پر سزا نافذ ہو جائے گی. اور اگر عورت بھی اسی طریقے کی 4 قسمیں کھا لے کہ وہ بے قصور ہے تو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن دونوں کے درمیان جدائی ضرور کرا دی جائے گی.